آمین. خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں پھر سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ جائیں. ہم نے بڑی خوبصورت ورشپ کی، سب نے مل کر اس سے بلیسنگ کو ریسیو کیا. آج میں دوبارہ ایک چیز ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم گاہے بگاہے ان چیزوں کو اپنے میسیج میں اور اس کلیسیا میں ہم اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. ہم مل کر ان چیزوں کو خداوند کی حضوری میں دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ جو تعلیم ہے، یہ جو ٹاپک ہے، وہ آخری زمانے کے حوالے سے ہے. the last days, the end times. اور میرا ایمان ہے کہ ہم واقعتاً آخری ہی زمانے میں گزر رہے ہیں. اور یہ تعلیم جو ہے وہ کسی اور نے نہیں دی، یہ تعلیم خدا نے دی. یہ تعلیم جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری نے دی. نبیوں کے وسیلہ سے خداوند نے بار بار اس چیز کے بارے میں بتایا. سو اٹس ناٹ کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو ہم شروع سے ہی ایسا کہتے آ رہے ہیں، سو وی شوڈ ناٹ بی ریڈی. ایکچولی بائبل ٹیلز اس ٹو بی ریڈی، کیونکہ جیسے پطرس کے خط میں لکھا ہے، میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں پطرس کا 2 پیٹر ہم دیکھیں گے، پطرس کا 2 عام خط اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے کہ اے عزیزو، اب میں تمہیں یہ 2 خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو ابھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کی اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا. اور پہلے یہ جان لو کہ اخیر زمانہ میں ایسے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے مطابق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا کہ خلقت کے شروع سے تھا. وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعہ سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے. انہی کے ذریعہ سے اس زمانہ کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعہ سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے. سو کیا ہے کہ پطرس نے وارن کیا ہے کہ اینڈ ٹائمز میں خاص طور پر کیا ٹیچنگ پھیلے گی کہ there is no end time. کوئی آخری زمانے کی تعلیم نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. nothing is going to happen. اور اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بھول گئے ہیں کہ خدا کے کلام کے ذریعہ سے آسمان قدیم سے موجود ہے، زمین پانی سے بنی اور پانی میں قائم ہے. بہت سارے لوگ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم جس آخری صدی میں ہیں، اسپیشلی جب سے سائنس نے اس چیز کو جو ہے وہ بڑھاوا دینا شروع کیا، کیونکہ بہت پہلے جو سائنٹسٹ تھے they were God fearing scientists. جیسے نیوٹن کو آپ دیکھیں، he was a scientist لیکن he believed in creation. نیوٹن جو تھا وہ کریشن پر بلیو کرتا تھا، وہ جو ہے وہ خدا پر بلیو کرتا تھا. he was a Bible believer اور وہ ہر ایک چیز کو بائبل کی نگاہ سے دیکھتا تھا. and then there was one person جو کہ آیا جس نے جو ہے وہ ایتھیزم کو بنانا شروع کیا اور اس نے بڑھانا شروع کیا اور اس نے ایولیوشن کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. ڈارون کے نام کا یہ بندہ تھا اور وہ بیسیکلی he was actually a priest. وہ کیتھولک چرچ میں پریسٹ تھا. وہ تو کیا ہوا کہ he was ordained as a priest but he was not a true priest. میں یہ کہوں گا تو کیا ہوا کہ اس نے جو ہے اس چیز کو دیکھنا شروع کیا and then he started saying کہ نہیں جی نہیں، جو ہے یہ چیزیں جو ہیں جاندار جو ہیں، انسان جو ہے وہ جانوروں سے بنے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایوالو ہو کر ایولیوٹ کر کے ہم جو ہے وہ کیا کیا کہ ہم نے انسانوں کی شکل بنائی ہے. پرابلم ود دیٹ از کہ بندروں کے ابھی بھی بندر ہی بچے ہوتے ہیں. they give birth, monkeys جو ہیں they give birth to monkeys and humans they give birth to human. تو اگر سارے جو ہے monkeys جو تھے وہ apes جو تھے وہ ٹرانسفارم ہو گئے تو then we shouldn't have any apes or monkeys. تو that means کہ بائبل جو ہے وہ there are so many other things جو کہ ایولیوشن کو بتاتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ when you deny the creation، آپ جب کریشن کی سٹوری کو ڈینائی کرتے ہیں آپ پھر اسی ٹون میں یا اسی تھاٹ پروسیس میں اینڈ ٹائمز کی سٹوری کو بھی ڈینائی کر دیتے ہیں. بیکاز if there is a beginning there is an end. جیسے بائبل کی پہلی بک ہے جس کا نام ہے جینیسس، جس کا مطلب ہے پیدائش. the beginning, in the beginning God created heaven and earth. That's how the Bible starts talking about the word of God. بائبل کی پہلی آیت یہ ہے کہ in the beginning God created heavens and the earth. It was not created out of the Big Bang or anything. Even though کہ وہاں پر ایسے شواہد ضرور ملتے ہیں کہ where God
did create everything from, جیسے ہم دیکھتے ہیں. اور اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ جو ساری chaos جو نظر آتی ہے جو اسپیس میں, وہ بیسیکلی کیا تھا؟ بائبل کہتی ہے کہ ساری زمین اور سارا کچھ جو تھا وہ ویرانی اور سنسانی تھی. اینڈ there was one big, کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک میس تھا, ایک چیز تھی جس کو خدا نے ڈیوائڈ کر دیا. اینڈ دیٹس ہاؤ گاڈ کریٹڈ دا لائٹ ان دا فرسٹ ڈے, اینڈ دین فرام دیٹ آنورڈز گاڈ پٹ ایوری تھنگ ٹوگیدر. تو اس چیز کو جو ہے سائنس جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ جی یہ بگ بینگ تھیوری ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کریشن میں فرسٹ ڈے پر خدا نے کیا بنایا تھا. اگر اسپیشلی جو ینگ لوگ ہیں, دے شوڈ نو دس اسٹوری. پہلے دن خدا نے کیا بنایا تھا؟ اگر بائبل کی پہلا آپ نکال لیں چیپٹر, پہلے دن خدا نے روشنی کو بنایا تھا, اندھیرے کو ختم کیا تھا اور روشنی کو خدا نے بنایا تھا. اور روشنی اور اندھیرے کے درمیان میں خدا نے ڈویژن بنائی تھی. دوسرے دن خدا نے کیا بنایا تھا؟ جو ینگ لوگوں کو پتہ نہیں, what did God make on the second day؟ نہیں, خدا نے دوسرے دن پانیوں کو بنایا تھا اور فضا کو بنایا تھا. خدا نے بیسیکلی ہماری جو فضا ہے اور جو پانی ہے اس کو جدا کر دیا تھا. بیسیکلی کیا تھا کہ وہ سارا یہ جو بگ بینگ کو جو ایکسپلین کرتے ہیں سائنس, پہلے دن خدا نے لائٹ کو کریٹ کیا, دوسرے دن خدا نے جو ہیونز کے درمیان میں جو اسکائی ہے اور واٹرز ہیں ان کو خدا نے جو ہے وہ سیپریٹ کیا. تیسرے دن خدا نے پھر کیا بنایا؟ بائبل میں لکھے کہ جو نیچے پانی تھا خدا نے اس کو سمیٹ دیا اور خشکی کو اور پانی کو خدا نے بنایا. ٹھیک ہے نا, دیٹس ہاؤ گاڈ کریٹڈ ایوریتھنگ. پہلے دن کیا بنایا؟ روشنی کو بنایا, تاریکی کو روشنی سے جدا کر دیا. دوسرے دن خدا نے کیا کیا کہ فضا کو اور پانیوں کو آپس سے جدا کیا. سیمز لائک کہ جو فضا تھی شاید وہ سارا پانی ہی تھا, ایسے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ obviously there was nothing in the world. اور تیسرے دن خدا نے جو پانی نیچے کر دیا تھا اس کو خدا نے سیپریٹ کیا اور سیز جو ہے سمندر بنائے, اوشنز بنائے, اور خشکی کو خدا نے جو ہے وہ سامنے اپیئر کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ چوتھے دن خدا نے جو پہلے 3 دنوں میں چیزیں بنائی تھی, اگلے 3 دنوں میں ان کو ایکسپینڈ کیا. پہلے دن کیا بنایا تھا خدا نے؟ روشنی بنائی تھی. چوتھے دن خدا نے پھر کیا بنایا؟ اسی روشنی کو ڈیوائڈ کر کے اسے چاند, سورج اور ستارے بنا دیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی, اور جو غیر قوم کے لوگ بھی ہیں, مسلم بھی کہتے ہیں کہ وائی واز سن اینڈ مون کریٹڈ. تو یہ جو روشنی تھی وہ کہاں سے آ رہی تھی جو پہلے؟ سو دیر واز ون میس آف لائٹ جس کو خدا نے ڈیوائڈ کر دیا تھا, جس کو سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے جی, یہ ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ جی بگ بینگ ہوا تھا اور یہ سارے ستارے یہ سارا ایک بہت بڑا میس تھا, اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے اور اس سے یہ چیزیں بنی ہیں اور یہ ایک بینگ ہوا تھا. اور they failed to recognize کہ وہ بینگ نہیں تھا, that was God's command. ہاللیلویہ, خدا کی آواز تھی جس کو وہ کہتے ہیں جی بگ بینگ ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ it did not take millions of years to travel to those places. God actually commanded it and that's why he is God, creator جو ہے, and everything was in its place. So کیا ہوا کہ پہلے دن جو روشنی کی میس تھا اس کو خدا نے بہت ساری لائٹس میں تبدیل کر دیا, سٹارز بنا دیے, سورج بنا دیے. اگلے دن کیا کیا کہ خدا نے جو فضا بنائی تھی اور جو پانی بنائے تھے ان کو فل کیا. فضا کے اندر خدا نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ پانیوں میں جانداروں کو, مچھلیوں کو پیدا کر دیا, اور فضا میں جو ہے وہ یعنی کہ سمندر کی ساری چیزیں جو بنا دی, اور فضا میں پرندے بنا دی. سو جو دوسرے دن بنایا تھا اس کو خدا نے 5ویں دن اس کو فل کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری دن میں, چھٹے دن میں خدا نے کیا کیا کہ جو زمین بنائی تھی اس کو فل کیا اور اس میں درخت وغیرہ اور سارا کچھ جاندار زمین کے اوپر چلنے والے اینیملز بنائے. اور اسی سے خدا نے کیا کیا کہ آدمی کو بھی, انسان کو بھی بنایا, مین اینڈ وومن کو بنایا. اور پھر 7واں دن جو تھا, تو دیٹ مینس کہ پہلے دن کا جوڑا جو ہے وہ کون سا دن ہے؟ چوتھا دن. دوسرے دن کا جوڑا 5واں دن, اور تیسرے دن کا جو پیر ہے وہ 6واں دن ہے. اور خدا نے 7واں دن کیوں ایک ایسا بنایا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ it doesn't matter how the science may get bigger, جتنا مرضی سائنس بڑی ہو جائے, جتنا مرضی سائنس کہے گی there is no God, the system that God created of 7 days is in place. سائنسدان جو ہے وہ کتنے دن میں, ہفتہ کتنے دن کا مانتے ہیں؟ what is the week long, کتنے دن کا ہے, کتنے دنوں کا ویک ہے؟ 7 days. کیا سائنس اس کو ڈینائی کر سکتی ہے؟ No, it can't, because this is how God has set everything. And there are certain things جن کو دنیا میں کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. 7th day جو تھا, جو 7واں دن تھا, جس کو خدا نے آرام کا دن کیا تھا, ورشپ کا دن,
اس کا کوئی جوڑا نہیں بنایا تھا. There was no pair. God could have created the week of 8 days یا 6 days. ایک ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو منتھس ہیں وہ بیسیکلی موسٹلی جو آتے ہیں they are not in odd numbers. یہ بیسیکلی منتھس جو ہیں وہ ایکول ڈیوائڈ ہو سکتے تھے. 6 دنوں کا ویک ہوتا تو 5 ویک ہوتے منتھ میں یا 4 ویک ہوتے, ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے کر سکتے تھے یا زیادہ ویک ہم کر سکتے. لیکن خدا نے کیا کیا کہ God created another day and God said it کہ this day belongs to me and this day belongs to my people. So یہ جو 7واں دن تھا basically that is also the sign that there is going to be a rest for the people of God eventually, جس کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول کیا کہتا ہے, میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کے خط میں اس کے 4 چیپٹر میں, ہیبروز چیپٹر 4 اور اس کی ورس 8 میں لکھا ہے کہ اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا. بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. اب یہ جو لکھ رہا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, یسوع مسیح کی ڈیتھ اینڈ ریزریکشن بھی ہوگی, سارا کچھ ہو گیا. لیکن what he is saying کہ there is a Sabbath day coming, سبت کا آرام جو ہے وہ بھی باقی ہے کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرف اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا. ابھی جو ہے وہ آرام کا دن آنے والا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ میرے ساتھ آپ دیکھیں 2 پیٹر میں واپس جائیں اور اس میں کیا کہتا ہے چیپٹر 3 میں ورس 8 میں, اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے. دیٹ مینس کہ جو 7 دن کا ہفتہ ہے اس میں ایک تمثیل چھپی ہوئی ہے, اس میں ایک پیرابل ہے. سو اف 1 day is equal to 1000 years تو پھر 7 days کتنے 1000 years کے ہوں گے؟ 7000 years. So first 6 days خدا نے کس کو دیے تھے؟ ہیومنز کو دیے تھے, کام کے لیے دیے تھے. And it's been actually 6000 years since Adam. جب آدم کو خدا نے کریٹ کیا تھا تو وہ جو 6000 سال ہیں وہ پورے ہونے کو ہیں. اور آخری جو 1 week کا جو سسٹم ہے خدا نے اس لیے بتایا تھا because God is going to take us into a kingdom that is going to be 1000 years kingdom. میرے ساتھ دیکھیں بک آف ریولیشن, مکاشفہ اس کا 20واں باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں ورس 4 لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, جنہوں نے اس حیوان کی پرستش نہ کی, اس کے بت کی اور اس کی چھاپ اپنے ماتھوں اور ہاتھوں پر نہیں لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک خداوند کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. سو کیا ہے کہ what is the end times؟ قیامت کیا ہے؟ قیامت یہ ہے کہ there is a new age and a new era going to start and that is going to last for 1000 years. And in those 1000 years the church with the Lord, with angels will be prevalent. اور وہ کیا ہے کہ پوری دنیا پر بادشاہی ہوگی اور یسوع مسیح ناصری Jesus Christ himself will sit in Jerusalem and he will be the king over the whole world. جتنے بھی آپ دیکھیں گے یہ جو ریلیجنز ہیں, جتنی بھی یہ کنگڈمز ہیں, آج کل کے دور میں کہتے ہیں جی بارڈرز بند ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ گیا, آپ ویزا ہوگا تو آپ جائیں گے. Everything will be finished. There will be only one kingdom in the whole world and that kingdom will be of Jesus Christ. تو 1000 years کیوں دیے گئے؟ Because in the creation, in the beginning, God put the key there. خدا نے وہاں پر اس کی چابی کو رکھا. خدا نے 7 دن کا ہفتہ اس لیے بنایا کہ خدا بتانا چاہ رہا تھا کہ جو فرسٹ 6000 years ہیں, جو فرسٹ 6 days ہیں, وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں. And human beings will be actually given that time period. اور right at the end of 6000 years کیا ہوگا کہ Antichrist will come and Jesus Christ will come after the Antichrist. اور اس میں کیا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح آئیں گے and then the whole thing will change, جس کو resurrection کہا جاتا ہے. So what will happen in those 1000 years? We have relatives who have gone to be dead with the Lord. خداوند میں چلے گئے. There are our friends, brothers and sisters, our uncles and aunties, our grands or whatever. There's so many people before us who were confessing Jesus Christ. All of those people will resurrect.
وہ سارے جو ہے مردوں میں سے جی اٹھیں گے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ مل کر اس بادشاہی کے اندر جائیں گے, اور اس بادشاہی میں خداوند کی بادشاہی کے all of us, just imagine کہ آپ کی ایسا کوئی ریلیٹو ہو, آپ کی فیملی کا کوئی ایسا ممبر ہو, you can't see them anymore. I miss my father, I miss my mother because they were alive. اب وہ نہیں ہیں, لیکن I know that they were believers, they were godly people, and I know that God is going to raise them from the dead. یہ ہے 1000 سال کی بادشاہی. اس میں کیا ہے کہ now we need to be ready because before that happens there are certain things that will happen. ایک چیز کیا ہے, ایک خداوند نے کیا کہا, اس کے سائنز ہمیں جو ہے وہ دیکھنے ہوں گے. پہلا سائن جو ہے وہ جس سے سارا کچھ ٹریگر ہوا, وہ سائن جو ہے میتھیو چیپٹر 24 اور اس کی ورس 32 میں لکھا ہے کہ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو, جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے. اب یہ جو سائن ہے, دس از ٹو ڈو ود اسرائیل. آپ امیجن کریں کہ there was no country called Israel for 2000 years. جب یسوع مسیح کی ڈیتھ ہوتی ہے, ریزریکشن ہوتی ہے, Jerusalem was destroyed by Romans. اور اس کے بعد 2000 سال تک Jewish people were not able to live in Israel and Jerusalem. There was no city like Jerusalem was the city, but یہودی جو لوگ تھے, اسرائیل کے جو لوگ تھے, قوم جو بنی اسرائیل ہے, they were not allowed to be there. اور وہ 2000 سال تک جو ہے وہ تتر بتر ہوتے رہے. They got killed in like millions during the world wars and سارا کچھ. لیکن کیا ہوا کہ 1948 میں خدا نے کام کیا کہ out of nowhere within a day a nation was born, جس کے بارے میں آئزایا میں یہ پروفیسی تھی. میرے ساتھ دیکھیں آئزایا چیپٹر 66 اور اس کی ورس 7. آئزایا چیپٹر 66 یہ اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے کہ پیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا, اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوئے. ایسی بات کس نے سنی, ایسی چیزیں کس نے دیکھی, کیا ایک ہی دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے, کیا یکبار کی ایک قوم پیدا ہو جائے گی, کیونکہ سیون کو درد ہی لگے تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی. So that was the prophecy about rebuilding of Israel within one day, and that happened in 1948. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ سائن جو ہے خداوند نے کہا متی رسول کی انجیل میں, اور اس کی ورس چیپٹر 24 اور ورس 14 میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی, گاسپل کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو, تب خاتمہ ہوگا. So the whole world will جو ہے hear the gospel. اب پرابلم یہ تھی کہ آج سے 30-40 سال تک پہلے چلے جائیں, 50 سال پہلے چلے جائیں, everything was very physical. You had to be in some place to be able to preach the gospel. آپ کو جو ہے فزیکلی جانا پڑتا تھا ہر ایک چیز کے. اور آپ یہ دیکھیں کہ it has become so easy that everybody is able to listen to the gospel. کیسے؟ کیونکہ میڈیا جو ہے وہ بڑھ گیا. بائبل نے کیا لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ the whole world will hear the gospel. So جتنی تیزی سے یہ سارا کچھ پھیلا ہے, anybody, اور میں بہت سارے لوگ ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں, مسلمز ریچ آؤٹ کرتے ہیں, ہندوز کرتے ہیں, and they are like we were listening to this message online, ہم دیکھ رہے تھے اور ہم یہ سرچ کر رہے تھے تو ہم نے یہ خوشخبری سن لی ہے, we have heard the gospel, we have heard this thing, and they are coming to the Lord. We don't even realize کہ the whole world actually has been preached already. اور بہت کم لوگ رہ گئے ہیں دنیا میں, شاید ایسے لوگ جو کہ ایسے ٹرائبز میں رہتے ہوں جہاں پر ٹیکنالوجی نہیں ہے, maybe those people. But everybody in the world is actually listening to the gospel. ہاں پوری دنیا میں گناہ بھی پھیل رہا ہے, ٹیکنالوجی بھی پھیل رہی ہے, لیکن کیا ہے کہ گاسپل بھی پھیل رہی ہے. اب جو ہے اور اس کے بعد پھر لکھے کہ وبائیں پھیلیں گی, کال پڑیں گے, گھونچال آئیں گے. we know now کہ پینڈیمکس جو یہ پھیلی ہیں, کرونا وائرس اور یہ سب کچھ, these are also the signs of the end time. ایک اور چیز جو ہے وہ ہونے کو ہے, وہ لکھا ہے کہ ورس 15 میں کہ جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیز کو, جس کا ذکر دانیل کی مانند ہوا ہے, مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو. مینس کہ the abomination of desolation, جو اجاڑنے والی مکروہ چیز, وہ کون ہے؟ یہ اینٹی کرائسٹ کی بات ہے. اور لکھا ہے کہ وہ مقدس مقام میں کھڑا ہوا ہے, تب دیکھو تو سمجھ لینا کہ کام نزدیک آ گیا. مقدس مقام کون سا ہے؟ What is the holiest place according to the Bible? کون سی ہے؟
کون سا سٹی ہے جس کو ہولیسٹ سٹی کہا گیا؟ جیروسلم کا سٹی جو ہے وہ کہا گیا. اور یہی بات پولس رسول نے کہی تھی کہ مخالف مسیح جب آئے گا 2 تھیسالونیئنز میں، اور اس کے چیپٹر 2 میں اس نے کہا کہ، اور اس کی ورس 3 میں لکھا ہے کہ کسی طرح کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن یعنی آخری دن، قیامت کا دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر یعنی کہ ان دا ٹیمپل آف گاڈ وہ بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. اب یہاں پر 2 چیزیں مسنگ ہیں دنیا میں اینڈ ٹائمز کو سمجھنا. ایک اینٹی کرائسٹ نہیں ہے، دوسرا کیا ہے؟ ٹیمپل نہیں ہے. سو ٹیمپل نہیں ہے. سو کیا ہوا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا کہ فیو ایئرز بیک جیروسلم آفٹر 3000 ایئرز جو ہے وہ اٹ بیکیم دا کیپٹل ونس اگین، کیونکہ کنگ ڈیوڈ نے یروشلم کو کیپٹل ڈکلیئر کیا تھا. اور ابھی جو ہے ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جو ہوا. اور جو سیکنڈ چیز جو ہو رہی ہے کہ وی ہیو کم ویری کلوز ٹو دا پوائنٹ، اور یہ جو ساری یروشلم میں پرابلمز ہو رہی ہیں یہ کیا ہو رہی ہیں؟ بیکاز the time is coming, the birth pangs or the pains are starting now, or the next thing you will see, there will be a rebuilding of temple, there will be a decree, ایسا قانون بنایا جائے گا، ایسا پیس ڈیل کروائی جائے گی کہ جی مسلمان بھی تجھ سے بھی ورشپ کرو، اور کرسچنوں کو بھی کہا جائے گا آپ کو بھی الاؤ کیا جائے گا، اور ایک یونیورسل ایریا بنایا جائے گا اور ٹیمپل یہودیوں کو الاؤ کیا جائے گا. You will see that happening. جب وہ ٹیمپل بنتا ہے تو shall we get excited? No, we shouldn't, because Bible says کہ the actual third temple جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح آ کر 1000 year kingdom کی شروع میں بنائیں گے. یہ جو ٹیمپل بنے گا اس میں یہودی کیا کریں گے کہ اپنی لاوی کی کہانت کو واپس ری انسٹیٹ کریں گے، جانوروں کی قربانیوں کو ری انسٹیٹ کریں گے، اور وہ جو فزیکل سیکریفائسز ہیں وہ اینیمل سیکریفائسز ان کو ڈیلی سیکریفائسز کو وہاں پر دینا شروع کر دیں گے. اور جب یہ ہو جائے گا دیٹ مینس کہ فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈز ویل ہیو 7 years، ہمارے پاس 7 سال کا عرصہ ہوگا، جس میں سے پہلے 3.5 سال جو ہیں وہ تھوڑے پیسفل ہوں گے اور آخری 3.5 سال جو ہیں وہ کافی تکلیف کے ہوں گے. اس میں ابومینیشن آف ڈیسولیشن ہوگی، اس میں جو ہے وہ مارک آف دا بیسٹ کروایا جائے گا، لوگوں کے ہاتھوں اور ماتھوں پر جو ہے وہ چھاپ کروا دی جائے گی اور ہر ایک چیز کو کنٹرول کیا جائے گا. اینڈ اف یو ڈونٹ باؤ ان فرنٹ آف اینٹی کرائسٹ پیپل وونٹ بی ایبل ٹو بائی اور سیل. There will be no food available, there will be no health care available, there will be nothing available without that. اور اس کی جو ابھی ٹریننگ ہوئی ہے، ایون دو کہ I don't say کہ یہ جو ویکسین ہے there is nothing wrong with that, so please don't take me wrong. یہ جو ویکسین ہے یہ ٹھیک ہے ریسرچ ہوئی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے ایک آپ ایک چیز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ the whole world has gone through rehearsal. ریہرسل کیا ہے کہ پوری دنیا میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ دا ہول ورلڈ کو ایک چیز ایڈمنسٹر کی گئی ہے ہیلتھ کے نام پہ. obviously people have done that, people have taken that, and I don't say سب نے لی ہے یہ اس کے خلاف کرونا کے خلاف وہ کارآمد ہے. I believe that as ویکسین جو ہے انہوں نے ریسرچ کر کے لیے. لیکن جس چیز کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ the thought process behind that. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کووڈ جو 19 تھا یہ بیسیکلی یہ مین میڈ تھا اور ابھی اس تھیوری سامنے آ رہی ہے. the whole idea was کہ چیک کیا جائے کہ دنیا کی سائیکی کیا ہے، اور جس نے بھی یہ کام کیا ہے جو بھی تھاٹ پروسیس تھا بیچ میں جو بھی انٹینشن تھی، ایک چیز ضرور سامنے آئی کہ لائف جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے. It's not easy to kill the whole world. ایسے زندگی کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. Only God can do that. God did once جب طوفان بھیجا تھا. لیکن انسان جو ہے وہ ایک حد تک جا سکتا ہے. لیکن جو ایجنڈا ہے پیچھے چیزوں کا، ہر ایک چیز کا، آپ یہ دیکھیں کہ the whole thing has started so quite long ago. یہ جو گوگل کلچر ہے، سرویلنس سوسائٹی ہے، ہر ایک چیز آپ کی ہر ایک چیز کا لوگوں کو پتا ہے. There are certain people جن کو سب کچھ پتا ہے. All of that is happening. لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے میس میڈیا، ملٹی میڈیا، یہ ڈیوائسز اور یہ جو یہ آج کل جو کیا اس کو کہتے ہیں موبائل ڈیوائسز اور یہ جو ہماری سارا کچھ ہے، ینگ لوگ ان چیزوں کے قید میں آ گئے. وی آر all surrounded by that. So I'm not just saying ویکسین ایک چیز جو ہے وہ ایسے جو
جو ایجوکیشن ہو رہی ہے پاپولیشن کی, جو ڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے, وہ کافی دیر سے ہو رہی ہے. یہ جو اسمارٹ فونز ہیں, اسمارٹ ڈیوائسز ہیں, یہ کیا ہے سارا کچھ؟ ایوری تھنگ از کنیکٹڈ, بیکاز دا مور یو گیٹ کنیکٹڈ the more you are under those things. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم شاید اتنے کنیکٹڈ نہیں تھے, لیکن ہم آزاد بڑے تھے. ہم جب یہ دور نہیں تھا, کیونکہ ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, پرانے لوگ بھی ہیں ہم, جنہوں نے وہ دور میں دیکھا ہے کہ جب اتنی کنیکٹیوٹی نہیں تھی. Maybe we weren't connected online, but we were connected physically in the families. اس دن بھی ہم یہ بات کر رہے تھے, وہ بھائی بنی بھائی سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک زمانہ تھا جب گھر میں وہ 4 فلموں کا VCR لے کے, وہ سیٹ لے کے وہ ہوتا تھا کہ سارے جو ہے وہ ساری رات بیٹھ کے دیکھتے تھے. آج ہر ایک کے پاس ایزیلی اویلیبل ہے. آپ بھی آج بھی ساری رات بیٹھ کے آپ موبائل دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ جو کنیکٹیوٹی تھی دیٹ واز اے ڈفرنٹ ٹائپ آف کنیکٹیوٹی, فیملی کنیکشن سے. لیکن ہم آج جو ہے ہم کسی اور چیز سے کنیکٹڈ ہو گئے. So all of this is happening, and this is all about the end times. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی. سو کیا ہوگا کہ in further messages I'll keep explaining اور کیا کیا چیزیں ہونے کو ہیں. But the thing is کہ if we deny any churches that are denying the end times, that are denying that God is sending his son back, or second coming ہونے والے, they are not ready. If you are not ready, we will be taken victim into the whole thing. So ہمیں کیا کرنا ہے کہ توبہ کر کے خداوند کی حضوری میں آ کے ہمیں خداوند کے ساتھ کنیکشن کو سب سے زیادہ مضبوط بنانا ہے, بیکاز گاڈ از گوئنگ ٹو چینج ایوری تھنگ فار اس. بہت جلدی وہ بادشاہی شروع ہونے کا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.